کارگل وار ہوئی تھی تو ابو جو تھے وہ آرمی سے ریٹائرڈ تھے، لیکن ایون اس ٹائم پہ بھی مجھے یاد ہے کہ انہوں نے اپنا یونیفارم وغیرہ نکال لیا تھا کہ اگر مجھے اب بھی والنٹیئر کرنا پڑا تو میں ضرور والنٹیئر کروں گا۔ مدثر کا بھی یہی تھا کہ مدثر کی اپنی ڈیوٹی نہیں تھی اس ٹائم پہ، مدثر نے بھی والنٹیرلی ہی جو ہے وہ آگے کیا تھا، اس میں گئے تھے آپریشن میں۔ میرے بچے تو بالکل تیار ہیں فوج میں جانے کے لیے۔ میرا بیٹا تو کہتا تھا جب چھوٹا تھا اس سے کہتا تھا کہ میں آرمی جوائن کروں گا اور بابا کی طرح دشمن سے فائٹ کروں گا اور میں بھی شہید ہو جاؤں گا۔ السلام علیکم، میں ہوں ناہید اور شہید کو سلام کی ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج ہم موجود ہیں میجر مدثر صغیر شہید کے گھر پہ اور ان کی مسز سے ہم بات کریں گے کہ کتنا عرصہ ساتھ گزرا، کیا خاص بات تھی میجر مدثر شہید میں جو اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا بڑا رتبہ دیا، اور یہ خود کیسا محسوس کرتی ہیں ان کے جانے کے بعد ایک بلیسڈ مدر کے طور پہ، کیونکہ ان کے بچے ہیں 3، کیا ان کی رسپانسبلٹیز میں اضافہ ہوا ہے اور کیا چیلنجز ہیں جن کو یہ میٹ کریں گے۔ السلام علیکم سمیہ۔ وعلیکم السلام۔ جی سمیہ، ہمیں آپ بتائیں کہ آپ کی شادی کو کتنا عرصہ ہوا تھا جب آپ کے ہسبینڈ کی شہادت ہوئی، کتنا عرصہ ساتھ رہے اور اب کتنا عرصہ اکیلے رہتے ہوئے بچوں کو مینیج کرتے ہو گیا؟ اب تک تو شادی کو جو ہے وہ 7 سال ہو گئے ہیں، اور جب مدثر کی شہادت ہوئی تھی اس ٹائم پہ ہماری شادی کو 4 سال ہوئے تھے، اور اب 3 سال جو ہیں وہ 3 سال سے میں اور بچے جو ہیں مدثر کے بغیر رہ رہے ہیں۔ کتنے بچے ہیں؟ میرے 3 بچے ہیں۔ جب مدثر کی شہادت ہوئی تھی تو اس وقت میرے 2 بچے تھے، تیسری بیٹی کو میں نے کنسیو کیا ہوا تھا، تو وہ مدثر کی شہادت کے 4 ماہ کے بعد پیدا ہوئی تھی۔ صحیح۔ جو بڑے بچے ہیں ان کو کتنا یاد ہے والد؟ ان کو سب کچھ یاد ہے، وہ سب کا یہی خیال تھا کہ وہ بھول جائیں گے، لیکن وہ کچھ بھی نہیں بھولے، انہیں سب کچھ یاد ہے، اور ابھی بھی یاد کرتے ہیں کہ بابا کے ساتھ ہم یہاں جاتے تھے، ایسے ہوتا تھا، بابا ہوتے تھے تو یہ ہوتا تھا، اور اب بھی بابا ہوتے تو ہمیں کتنا مزہ آتا۔ اسکول میں پیرنٹ ٹیچر میٹنگز ہوتی ہوں گی، تو کبھی بچوں نے ایسا سوال کیا آپ سے آ کر؟ نہیں، کبھی نہیں، کیونکہ میں نے ان کو یہ بتا دیا تھا کہ بیٹا اب جو ہے آپ کی ماما بھی میں ہی ہوں اور بابا بھی میں ہی ہوں، تو ابھی تک تو اللہ کا شکر ہے انہوں نے کبھی اس طرح ہمیں سے کوئی کویسچن نہیں کیا کہ باقیوں کے بابا بھی آتے ہیں ہمارے بابا نہیں ہیں، کیونکہ شاید اس لیے کہ میں نے ان کو شروع میں یہ چیز بتا دی تھی کہ بیٹا بابا جو ہیں وہ اب جنت میں چلے گئے ہیں، اب وہ نہیں آئیں گے، اب ہم نے ان کے پاس جانا ہے۔ تو شاید اللہ تعالیٰ کا یہ میرے پہ احسان تھا کہ اللہ تعالیٰ نے بچوں کو بھی یہ چیز سمجھا دی اور میرے لیے بھی تھوڑی آسانی ہو گئی۔ 3 سال آپ کہتی ہیں کہ ساتھ رہے آپ اور مدثر شہید، کوئی کیا ان کی پرسنالٹی میں ایسی خاص بات تھی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ نے کبھی سوچا بعد میں کہ یار یہ والی چیز تھی اس میں بندے میں، اس لیے اللہ نے اس کو سلیکٹ کیا؟ یہ مدثر جو تھے ان کا جو تھا تھوڑا سا لائک کچھ جو ہمارے اسلامک جو پوائنٹ آف ویوز تھے اس میں تھوڑا سا ان کا جو ہے میرے ساتھ تھوڑا بہت میچ تھا، تو اس حوالے سے میں کہتی ہوتی تھی کہ چلو شکر ہے کہ اس حوالے سے تھوڑی سی جو ہے ہماری انڈرسٹینڈنگ ہے، اتنا کوئی نہ مجھے کوئی پرابلم ہوتا تھا نہ انہیں کوئی پرابلم ہوتا تھا، یہ چیز ہوتی تھی۔ سب سے پہلے کس نے بتایا، کیسے پتہ چلا، کیسے شہادت ہوئی؟ مجھے بتایا تھا مدثر کے فادر کی کال آئی تھی، لیکن انہوں نے مجھے یہ بتایا تھا کہ مدثر زخمی ہو گئے ہیں، تو اس کے بعد پھر جو ہے وہ کافی دیر کے بعد مدثر کے ماموں کی کال آئی تھی، تو انہوں نے بتایا تھا کہ مدثر زخمی نہیں ہوئے، وہ شہید ہو گئے ہیں۔ اور پھر یہ تھا کہ پہلے تو جب تھا زخمی ہو گئے تو ہمیں یہی تھا کہ چلو اب ہم پشاور میں تھا CMH میں ایکسپیکٹ تھا کہ وہاں پہ ہی لے کے آئیں گے، تو ہم وہاں کے لیے تیار ہو رہے تھے کہ CMH جائیں گے، تو بس تیاری کے دوران ہی کال آ گئی تھی کہ نہیں مدثر جو شہید ہو گئے، تو پھر ہم چلے گئے تھے پشاور ہی، کیونکہ ڈیڈ باڈی ادھر ہی آنی تھی، تو پھر وہاں سے ڈیڈ باڈی لے کر آئے تھے۔ اب آپ کا فوج میں شادی ہو گئی فوجی کے ساتھ، تو بیک گراؤنڈ اپنا کیا ہے؟ میرے ابو بھی آرمی میں تھے، میرے دادا بھی آرمی میں تھے، اور میرے دادا کے ابو بھی آرمی میں تھے، اور میرا بھائی بھی آرمی میں ہے، لیکن میری آدھی سے زیادہ فیملی جو ہے وہ ساری فورسز سے ہی جو ہے وہ ملٹری فیملی ہے میری۔ آپ کی فیملی میں جب بات کرتے ہیں فوج کے لوگ، اصل میں وہ بہادری کے کوئی قصے سننا چاہتی ہوں۔ آپ جو مجھے بتا رہی تھیں کہ آپ کے فادر جو ہیں غازی ہیں، جی،
وہ بتائیے, اور ان کو کیسا محسوس ہوتا ہے, وہ کبھی بات کرتے ہوں گے نا کہ اب بھائی کبھی بات کرتا ہوگا کہ کچھ ایسا ہے ویسا ہے. کارگل وار ہوئی تھی تو ابو جو تھے وہ آرمی سے ریٹائرڈ تھے, لیکن ایون اس ٹائم پہ بھی مجھے یاد ہے کہ انہوں نے اپنا یونیفارم وغیرہ نکال لیا تھا کہ اگر مجھے اب بھی والنٹیئر کرنا پڑا تو میں ضرور والنٹیئر کروں گا. اچھا. تو وہ ہی واز آلویز ریڈی. اور وہی چیز میرے بھائی میں بھی ہے کہ اب وہ انجینئر ہے, لیکن اس کو ہمیشہ یہی ہوتا تھا کہ جہاں کہیں بھی اگر موقع ملا تو میں ضرور والنٹیئر کروں گا. تو یہ والنٹیئر ورک ہوتا ہے کہ آپ نے آگے جانا ہے. اور بالکل. مدثر کا بھی یہی تھا کہ مدثر کی اپنی ڈیوٹی نہیں تھی اس ٹائم پہ. مدثر نے بھی والنٹیرلی ہی جو ہے وہ آگے کیا تھا, اس میں گئے تھے آپریشن میں, کہ ان کا اس میں وہ نہیں تھا. ان کو تو ان کے جو کمانڈنٹ تھے انہوں نے یہی کہا تھا کہ آپ نے بیک پہ رہنا ہے, اگر ریکوائرمنٹ ہوئی تو آپ آگے جائیے گا, لیکن نہیں, انہوں نے جو ہے وہ خود ہی جو ہے والنٹیئر کیا تھا. دس از گریٹ. اور خبر کو کیسے لیا تھا آپ نے اس کو؟ بعد میں لوگوں کی باتوں نے, کسی رویے نے کچھ توڑا اندر یا کچھ؟ مدثر کی شہادت کو تو میں نے اسی ٹائم پہ قبول کر لیا تھا, کیونکہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ جو اس ٹائم پہ صبر کرتا ہے وہ صبر جو ہے وہی کام آتا ہے. اور دوسرا یہ کہ موت کا وقت تو مقرر ہے نا اللہ تعالیٰ کسی کو اس کے وقت سے پہلے اٹھاتا ہے نہ بعد میں اٹھائے گا, وہی وقت ہے. تو مدثر کی شہادت کو تو میں نے قبول کر لیا تھا, لیکن ہاں آپ کو پتہ ہے جہاں اچھے لوگ ہوتے ہیں وہاں پہ برے لوگ بھی ہر جگہ پہ ہوتے ہیں جو آپ کو توڑنے کی پوری کوشش کرتے ہیں. تو ایسا میرے ساتھ بھی تھا. آپ اپنے بیٹے کو بھیجیں گی فوج میں یا بچوں میں سے کسی کو؟ میرے بچے تو بالکل تیار ہیں فوج میں جانے کے لیے. میرا بیٹا تو کہتا تھا جب چھوٹا تھا اس سے کہتا تھا کہ میں آرمی جوائن کروں گا اور بابا کی طرح دشمن سے فائٹ کروں گا اور میں بھی شہید ہو جاؤں گا. بہت شکریہ. اور کوئی پیغام دینا چاہیں گی وہ جو خواتین کو اور حوصلہ بلند کرنے کے لیے جن کے ہسبینڈز بارڈرز پہ ہیں؟ میں یہ کہوں گی کہ اگر آپ فوجی کو چنتے ہیں تو آپ کے دماغ میں ساری چیزیں کلیئر ہونی چاہیے, کیونکہ وہی آپ نے پہلے جس سے بات کی تھی کہ لوگ کہتے ہیں کہ فوج والے جو ہیں بہت انجوائے کرتے ہیں اور بہت بلیسڈ لائف ہوتی ہے, تو پھر اگر ان کی بلیسڈ لائف ہوتی ہے تو پھر دوسری سائڈ پہ ایک یہ چیز بھی ہوتی ہے. تو آپ کو جو ہے وہ آلریڈی ان سب چیزوں کے لیے تیار ہونا چاہیے کہ یہ بھی ایک فوجی کی ہی جاب ہے کہ اس نے جو ہے وہ اپنی سرحد کی حفاظت بھی کرنی ہے اس نے. تو اس چیز کے لیے بھی آپ تیار ہیں کہ آپ کو کسی بھی وقت جو ہے نا یہ بھی سننے کو مل سکتا ہے, ایسا بھی ہو سکتا ہے. اور پھر سب سے بڑی بات یہ کہ بس اس بات پہ یقین رکھیں کہ موت کا ایک وقت مقرر ہے, موت اپنے ٹائم پہ آنی ہے. تو اس لیے اگر جب آنی ہے تو اچھی موت کیوں نہ آئے, اور شہادت کی موت سے اچھی موت تو کوئی نہیں ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے خود کہا ہے نا کہ انسان کو موت کی دعا کرنے کی اجازت نہیں ہے, لیکن شہادت کی موت آپ مانگیں, آپ اللہ سے دعا کریں شہادت کی موت کی. صحیح. بہت اچھا لگا سمیہ آپ سے بات کر کے, اور اس کے ساتھ ہی ناہید اختر کو دیجیے اجازت. اللہ نے کے بعد.